نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ علامات پر کیا۔ پھر علامات کی تلاش میں 32 راجہ یوگ ملے مجھے، 101 غیر معمولی علامات۔ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر ایک راجہ یوگ کی ہتھیلی پر علامت موجود ہے، لیکن ہاتھ لوئر مڈل کلاس کا ہے۔ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کے بارے میں کچھ بتایا جائے؟ نہیں، بہت کچھ بتاتے ہیں اور بڑا مختصر سا۔ زمانہ قدیم میں جو فن دست شناسی پڑھی جاتی تھی اس میں چند ایک لکیریں اور پھر ٹوٹل 10-11 علامات تھیں جن کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو جاننے کی کوشش کی جاتی تھی وہ بادشاہ ہے یا گداگر۔ بے شمار ایسے سوال تھے جو ذہن میں اٹھتے تھے، دست شناس سے پوچھے جاتے تھے اور ان کا جواب نہیں ملتا تھا۔ جب یہ سچویشن میرے ساتھ درپیش ہوئی تو پھر میں نے اس پر نئے سرے سے کام کرنا شروع کیا اور کیرو کی پامسٹری کو میں نے نہیں چھیڑا۔ انہوں نے سارے کا سارا کام جتنا بھی ہے لکیروں پہ کیا اور میں نے پھر اگلا کام جو ہے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ علامات پر کیا۔ پھر علامات کی تلاش میں 32 راجہ یوگ ملے مجھے، 101 غیر معمولی علامات۔ اب کسی بھی ہاتھ پر جب آپ 32 راجہ یوگ میں سے ایک بھی راجہ یوگ ہو یا ایک سے زیادہ دیکھ لیتے ہیں تو اسی وقت آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ آپ اپنی فیلڈ کے راجہ مہاراجہ ہیں۔ آئی مین کہ اگر پولیس میں ہیں تو آئی جی، اگر کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں کام کر رہے ہیں تو اس کے آپ ہیڈ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ جب راجہ یوگ کہا جاتا ہے تو یہ بھی دنیا میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا، اس سے پہلے نام بھی راجہ یوگ کا متعارف نہیں تھا۔ اب آگے نکل کر اس پر جب ریسرچ ورک کیا تو 101 غیر معمولی علامات۔ اب اس میں ہم ان شامل کریں گے 11 علامات کو بھی جو زمانہ قدیم میں پڑھی جاتی تھی۔ 101 غیر معمولی علامات کو بتایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ جو ہاتھوں کی ساخت کا نظام ہے نا، یہ زمانہ قدیم میں لوگ جو تھے اور فن دست شناسی سے متعلق یہ پڑھتے تھے قبائلوں کے ہاتھ، کہ ان کے ہاتھوں کے اشکال جو ہیں یہ قبائلیوں سے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد 7 مختلف قسم کے ہاتھوں پر آ گئے۔ میں نے اس طرح سے نہیں کیا، چونکہ میں 3 نسلوں کا پامسٹ ہوں۔ آئی مین کہ جب میں 1992 میں اس فیلڈ میں آیا تو اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں اس نسل کا بھی پامسٹ ہوں جن کی عمر تب 60-65 ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ جنریشن جو 92 سے اب تک آئی اس کا بھی میں پامسٹ ہوں، اور جو جنریشن چل رہی ہے میں اس تیسری جنریشن کا بھی پامسٹ ہوں۔ جب ان تینوں جنریشن کو ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ پہلے سے دوسرا، دوسرے سے جب میں تیسرے پہ آیا تو یہ تو سارے کے سارے مخلوط ہاتھ ہیں، جس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ 2025 تک غیر لسانی، غیر قبائلی معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے جو غیر مذہبی نہیں ہوگا۔ اب جب غیر مذہبی نہیں ہوگا تو اس مخلوط معاشرے میں جو ہاتھ متعارف کروائے گئے وہ 7 قسم کے ہاتھ تھے، اور وہ اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اب ان کو لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پھر اس کے بعد آفیسر کلاس کے بعد ایڈمنسٹریشن کلاس، پھر اس کے بعد وی آئی پی، اور وی آئی پی کے بعد ہم سٹار لائف پہ آتے ہیں۔ یہ 7 قسم کی تھیوری علیحدہ ڈسکس کروا دی۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر پائی جانے والی انرجیز، کیونکہ تقدیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک تقدیر مقید ہوتی ہے۔ جو تقدیر معلق میں آتی ہے نا کہ انسان ذاتی جد و جہد کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سمپل سی بات آتی ہے
وہ ہے تقدیر معلق۔ مثال کے طور پر جو گدھا پیدا ہوا اس نے گدھا ہی رہنا ہے، وہ کبھی گھوڑا نہیں بن سکتا، اور جو گھوڑا پیدا ہوا وہ گھوڑا ہی رہے گا، کبھی گدھا نہیں بن سکتا۔ لیکن اچھی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر یا اچھی ایک لک آفٹر کر دینے کی صورت میں گدھا بھی انتہائی غیر معمولی تعلیم و تربیت، جسے تقدیر معلق کہتے ہیں، کی بنیاد پر گھوڑے سے زیادہ اپنی قیمت لگوا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تقدیر مقید کی بات کرتے ہیں۔ جب تقدیر مقید کی بات کرتے ہیں تو وہ بائی برتھ، وہ ہاتھوں کی ساخت کے حوالے سے، جو ہاتھ لے کر پیدا ہوا اسی ساخت کے حوالے سے اس کے اپنی حیثیت کو پڑھا جائے گا۔ جب یہ 5 انرجیز کو ہم پھر دوبارہ ذرا ڈسکس کر لیں، جب یہ پائی جاتی ہیں تو پھر وہ 2 نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ 0 ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 اور 2 انرجیز کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا اہم رول ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہاتھ پر وہ خط جن کی ابھی تک میں بھی مکمل طور پر تشخیص نہیں کر سکا، تو اسے کہتے ہیں نمائشی خط۔ نمائشی خط کا پہلا حصہ میں نے مکمل کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر ایک راجہ یوگ کی ہتھیلی پر علامت موجود ہے، لیکن ہاتھ لوئر مڈل کلاس کا ہے۔ اب اس کے ہاتھ پر چونکہ نہ تو وہ ساخت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ساخت ہے اور نہ ابھاروں کے اعتبار سے فل پرگوشت ہے، تو ہم اب اس راجہ یوگ کو کہیں گے نمائشی خط۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی ہاتھ پر راجہ یوگ کے ساتھ 1 2 3 مطلب ایک ابھار بھی کم از کم ہو، اس کا پرگوشت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلے ویلاگ تک اجازت۔ اللہ حافظ۔